اللهم بسم صل الله على الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ اور اے لوگو، تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، اور لہذا تم لوگ زمین میں چلو پھرو عبرت کے لیے، پھر دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والے کا انجام کتنا برا ہوا۔ یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 137 138، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 5۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ جنگ احد میں شکست ہو گئی تھی، تکلیف ہوئی اور تکلیف کی بات تھی، تو اللہ نے تسلی دی ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں آئیں اور بہت سے لوگ ہارے جیتے۔ تو ہار اور جیت یہ ہوتا رہتا ہے، بس آدمی اپنے ایمان سے نہ ہارے، ایمان کو نہ کھوئے۔ چنانچہ اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، اور جن جن لوگوں نے اللہ کی اور اس وقت کے انبیاؤں کی مخالفت کی، سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہذا اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے فسیروا فی الارض، تم لوگ زمین میں چلو پھرو کہ کیسے ان کی بستیاں الٹ کر رکھ دی گئی۔ قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح سے آپ دیکھیں تو یونانی تہذیب، رومی تہذیب، مصری تہذیب اور قیصر و کسریٰ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جن کی اپنی ایک تاریخ تھی۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ ان سب لوگوں نے حق کو جھٹلایا، اس کا انجام کتنا برا ہوا تمہارے سامنے ہے، لہذا تم ان کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر ان کے علاقے میں جا کر عبرت حاصل کرو۔ لہذا آج اگر ہم کسی تاریخی جگہ پہ جاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ چلو پھرو اور عبرت حاصل کرو، تو یہ جانا ہمارے لیے پھر ثواب کا کام ہو جائے گا۔ نہیں چپ ایسے گھومنے کے لیے جا رہے، ٹائم پاس کے لیے، تفریح کے لیے، تو اس پر پھر ثواب نہیں ہے۔ لہذا آپ اور ہم کہیں بھی جائیں زمین میں، دنیا کے کسی علاقے میں، تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ نے ہمیں چلنے پھرنے، گھومنے پھرنے کا حکم دیا ہے تاکہ عبرت حاصل کریں، تو پھر یہ ثواب کا کام ہو جائے گا۔ آپ گولکنڈہ قلعے پہ جائیے اس نیت سے کہ اللہ نے ان کو اتنا موقع دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ہاتھ سے ان کی نعمت چلی گئی۔ لہذا ہم اور آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی ہم تو قدر کر لیں۔ اس نیت سے آپ تاریخی جگہوں پر جائیں گے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو پھر یہ ہمارے لیے اس کے اندر ضرور ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم عام لوگوں کے لیے بیان ہے، واضح کرنے والی کتاب ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ ہم پھر بھی اگر اس کتاب سے نصیحت حاصل نہ کریں تو ہم بہت بڑے محروم القسمت اور بد نصیب ہیں۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو یاد رکھ لیجیے، متقی۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ اس کتاب سے متقی لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اسی کچھ جھلکیاں کل آئی تھی، اس سے پہلے کی آیتوں میں آئی تھی کہ جو لوگ خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں،
اور جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے آپ پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ کیفیات اگر ہے تو ہی آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال ہے، اے ٹی ایم کی مشین بڑی فائدے کی چیز ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پیسہ نکالنے کے لیے آپ بینک میں جائیے، لائن میں لگیے، وہ فارم بھریے وغیرہ وغیرہ، اور جن لوگوں کو فارم بھرنا نہیں آتا ہے تو فارم بھرنے والے پڑھے لکھے لوگوں کی خوشامد کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ سارا جھنجھٹ اور چکر ختم۔ ایک کارڈ ہے، اے ٹی ایم مشین، کارڈ ہے، مشین میں جائیے، پن نمبر ماریے، جتنا پیسہ ہے آپ کو فوراً آ جائے گا۔ اب بتائیے اس اے ٹی ایم مشین سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جس کے پاس کارڈ ہو اور بینک میں پیسہ بھی ہو۔ بینک میں پیسہ بھی ہے تو آپ کارڈ ڈالیے، پیسے نکالیے، اور سب کا اکاؤنٹ ہے، بینک میں پیسہ ہی نہیں ہے، اس اے ٹی ایم مشین سے تھوڑی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اے ٹی ایم مشین تھوڑی آپ کو پیسہ نکال کر دے گی، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں ہے۔ بس یہی مثال سمجھیے، یہ قرآن پاک رحمتوں کا اے ٹی ایم ہے۔ یہ اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کے سامنے یا جس کے پاس تقویٰ کا کارڈ ہو، متقی کارڈ ہو، کھولے گا، پڑھے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ اور جس کے پاس تقویٰ کا کارڈ ہی نہیں ہے، بس نام کے ہیں، اکاؤنٹ کھولا رکھا ہے، بھائی مسلمان ہیں ہم، بس وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے سورۃ البقرہ میں جو قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، دوسری آیت کے اندر ہی اللہ نے فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب فائدہ پہنچاتی ہے متقیوں کو، لہذا ہم اور آپ اپنا تقوی والا کارڈ بنائیں اور اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس عشر مغفرت اور پورے رمضان کا مہینہ جو تقوی ہمیں دینے کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔